مطلب تم جیسے دوست کے ساتھ شاید سفر نصیب میں نہیں. اس کی نظر اشرف پر ہوتی ہے اور بات محراب سے کرتا. اچھا یار ہمیں ایئرپورٹ چھوڑ دو, لیٹ ہو رہے ہیں. ہاں ہاں چلو. گاڑی میں سجاول کی نظر شیشے پر رہی اور اشرف کو ہی دیکھتا رہا. محراب نے بھی کافی نوٹ کر لی پر اشرف سر جھکا کر رہی. اشرف کوشش کرتی تھی کہ اس کی طرف نہ دیکھے. ایئرپورٹ پر پہنچ کر محراب کسی کام سے گیا تو سجاول کو موقع مل گیا بات کرنے کا. تم ایسی جھکی نظروں میں اور بھی حسین لگتی ہو. شکریہ. کاش تم مجھے پہلے ملی ہوتی. ابھی یہ بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ محراب آ گیا. گھر پہنچے تو سامنے ٹیبل پر بیٹھی نمرا بولی, واہ گھر پہنچ گئے, یاد تھا کہ گھر بھی آنا ہے. محراب سیدھا نمرا کے روم کی طرف گیا. وہاں جا کر فریش ہو کر سو گیا. تھکا ہوا تھا کافی. اشرف ساس کے روم میں بیٹھی تھی. باہر سے بہنوں کی آواز آئی, باجی یہ تو بہت خوبصورت ہوتی جا رہی ہیں. ہاں میں نے سنا ہے مرد کی محبت کے سبھی رنگ عورت کے چہرے پر نظر آتے ہیں. مطلب محراب بہت محبت دے رہا ہے. ہاں کافی رات ہو گئی ہے اور تمہارا میاں تمہارے روم میں ہے, تم جاؤ. اچھا باجی. جب نمرا روم میں گئی تو محراب گہری نیند سو چکا تھا. نمرا نے لائٹ آن کی. محراب نے آنکھوں پر تکیہ رکھتے ہوئے کہا, پلیز نمرا لائٹ آف کر دو. نمرا بھی سو گئی. نمرا کی آنکھ کھلی تو محراب روم میں نہیں تھا. وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی. یہاں صرف نیند پوری کرنے آیا تھا اور اب وہاں گپیں چل رہی ہوں گی. میں بھی تو جا کر دیکھوں. جیسے حال میں پہنچی تو محراب اپنی بھابھی سے باتیں کر رہا تھا. اشرف کچن میں. ناشتہ لگ گیا. سب ناشتے پر بیٹھ گئے. اشرف کافی تھکی ہوئی تھی, اپنے روم میں چلی گئی. نمرا محراب کو زبردستی اپنے میکے لے گئی. واپس آئے تو اس وقت سب کھانا کھا کر سو چکے تھے. محراب, سنو نمرا میں اشرف کے پاس ہوں, آج رات کوئی ضرورت نہیں ہے. اتنے دن باہر اس کے ساتھ رہ کر آئے ہو. اچھا ٹھیک ہے لیٹ نائٹ واپس آ جاؤں گا. اشرف سو چکی تھی. محراب اس کے سرانے بیٹھ گیا. اس کے چہرے پر آئے بال ہٹانے لگا. آپ کب آئے؟ ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے. اچھا کھانا لگاؤں؟ نہیں ہم باہر سے کھا کر آئے ہیں. تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ محراب نے پوچھا. جی بالکل ٹھیک ہوں. اچھا تم ریسٹ کرو, میں جا رہا ہوں نمرا کے روم میں سونے. جیسے محراب اٹھا اشرف نے ہاتھ پکڑ لیا. کیا آج بھی وہاں سوئیں گے؟ محراب اشرف کے قریب بیٹھ گیا. سچ بتاؤں تو نہیں سونا چاہتا پر وہاں پر مجبوری ہے. ایسی کیا مجبوری ہے؟ بھابھی کل بھی ناراض تھی کہ تم نمرا کو وقت نہیں دیتے. میں آج کل نوٹس کر رہی ہوں. سوچتا ہوں کتنی غلطی ہو گئی مجھ سے. کاش وقت پیچھے چلا جائے اور صرف تم ہی. پھر خاموش ہو گیا. اب صرف پچھتا ہی سکتے ہیں, اب کچھ ہو نہیں سکتا. اچھا اپنے ہاتھوں کی ایک کپ چائے پلا دو پھر میں جاؤں. جی ضرور. اشرف جیسے اٹھ کر گئی. اشرف کا فون بجنے لگا. محراب نے دیکھا وہ سجاول کا نمبر تھا. اتنی رات کو یہ کیوں اشرف کو کال کر رہا ہے؟ محراب نے اٹھا کر, ہیلو خیر تو ہے نا؟ ہاں یار کہاں غائب ہو, صبح سے کال نہیں ریسیو کر رہے. اچھا وہی تو میں سوچ رہا تھا کہ اشرف کے نمبر پر کال کیوں نہیں کر سکتا. نہیں یار کر سکتے ہو. پھر دونوں ہنسنے لگے. کال بند ہوئی. اتنی دیر میں اشرف چائے لے کر آ گئی. جادو ہے آپ کے ہاتھوں میں. اوکے جی کل ملتے ہیں. محراب بھاگا. نمرا کسی سے فون پر بات کر رہی تھی. محراب کو آتے دیکھ کر فون بند کر دیا. مل گئی فرصت. نمرا سنو کل رات کو سجاول پہنچ جائے گا تو آنٹی نے ڈنر رکھا ہے. ہماری پوری فیملی انوائٹ ہے. بھابھی کو بھی بتا دیا. اچھا واہ کیا بات ہے. آپ کی بوڑھی بیوی بھی جائے گی؟ نمرا وہ تمہیں کہاں سے بوڑھی لگتی ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ میں عمر میں اس سے چھوٹا ہوں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ بوڑھی ہے. نمرا ہنسنے لگی. توبہ دلیل دینا تو آپ کے بعد بس ہے. ہاں تو اس میں کیا غلط ہے؟ رات کو نمرا روم سے تیار ہو کر آئی تو بھابھی اس کی نظر اتارنے لگی. محراب جاؤ اسے بلا لاؤ, لیٹ ہو رہے ہیں. اتنی اچھی ڈریسنگ کیسے کر لیتی ہو؟ فیشن ڈیزائنر کا کورس کر رکھا ہے. اشرف نے جواب دیا. ریلی اپنے سامنے موڑتے ہوئے. جی پھر تو تم میرے آنے والے پروجیکٹ میں بہت کام آنے والی ہو. دونوں مسکرانے لگے. چلو بہت دیر ہو گئی ہے. بھابھی غصے ہو رہی ہیں تم پر. جیسے سجاول کے گھر پہنچے تو سب کہنے لگے یار تمہاری کس بیوی کو دیکھیں.
دل ہی نہیں بھرتا۔ سجاول نے کہا اشرف کو دیکھوں بس یہی دل کرتا ہے۔ سب گپ شپ کرنے لگے۔ سجاول کی نظر اشرف پر رہی۔ یہ بات نمرا نے بھی نوٹ کر لی۔ آج بھی وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ اچھا محراب بیٹا، اپنے دوست کو کچھ سمجھاؤ، خود تو دو شادیاں کر رکھی ہیں، اسے بھی کہو کہ چندہ سے شادی کے لیے ہاں بول دے۔ محراب فوراً بولا آنٹی اس سے اچھی لڑکی سجاول کو نہیں مل سکتی۔ نہیں، میں جس کو پسند کرتا ہوں شادی تو صرف اسی سے ہی کروں گا۔ اچھا کون ہے وہ؟ یار مسئلہ ہے، وہ پہلے سے شادی شدہ ہے۔ اشرف نے یہ بات سنی تو اس کو کھانسی شروع ہو گئی۔ یہ لو بیٹی پانی، لگتا ہے کچھ گلے میں چلا گیا ہے۔ شادی شدہ آپ سے کیسے شادی کرے؟ نمرا نے جھٹ سے کہا۔ ہو جائے گی، پھر کہا مذاق کر رہا ہوں۔ اب ہمیں اجازت دیں، محراب نے کھانے کے بعد کہا۔ جی، گھر واپس آئے تو اشرف کافی پریشان تھی۔ کیا ہوا؟ لان میں ٹہل رہی تھی، محراب نے پوچھا۔ کچھ نہیں، کچھ تو ہوا ہے، جب سے آئی ہو اداس ہو، کسی نے کوئی بات کی ہے؟ نہیں یہ بات نہیں، پر مجھے سجاول نہیں پسند، آپ کم ملا کریں۔ محراب وہ بہت عجیب باتیں کرتا ہے۔ نہیں اشرف، اس سے ڈرو مت، وہ برا انسان نہیں ہے، وہ سب کو ہی تنگ کرتا رہتا ہے۔ پکا؟ ہاں یار میں سمجھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اچھا بھابی واپس جا رہی ہیں امریکہ؟ بھائی نے بلا لیا ہے۔ اچھا کیوں؟ بس 6 ماہ ہو گئے ہیں ان کو یہاں۔ اور نمرا؟ محراب ہنسنے لگا۔ وہ آپ کے گلے کا زیور ہے۔ اچھا آپ جائیں، میں آج ماں جی کے پاس سونے لگی ہوں۔ اوکے ڈارلنگ۔ اشرف بیٹی؟ جی ماں جی، کل میں نے تمہارے لیے لیڈی ڈاکٹر سے ٹائم لیا، تم نے جانا ہے۔ اچھا ماں جی، ساتھ چندہ کو لے جانا۔ چندہ اور اشرف ڈاکٹر کے پاس سے ہو کر مارکیٹ چلی گئیں، وہاں کچھ کام تھا۔ آ جاؤ اشرف، آئس کریم کھاتے ہیں۔ دونوں آئس کریم کھانے بیٹھ گئیں۔ چندہ واش روم گئی تو اشرف اکیلی بیٹھی تھی۔ سجاول وہاں سے گزر رہا تھا۔ جیسے اشرف کو دیکھا اس کے پاس آ گیا۔ ہائے اشرف، اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ کیا میں بیٹھ سکتا ہوں؟ جی بیٹھ جائیں۔ محراب نہیں آیا؟ میں چندہ کے ساتھ آئی ہوں۔ او اچھا، تو وہ کہاں ہے؟ واش روم گئی ہے۔ ویسے ایک بات کہوں، آپ بہت خوبصورت ہیں۔ شکریہ۔ نمرا اور محراب نے اشرف کو سجاول کے ساتھ بیٹھے دیکھ لیا۔ نمرا نے 100 باتیں کیں۔ یہ ڈاکٹر ہے جس کو ملنے آئی ہے، آپ کی بیوی؟ محراب بھاگتا ہوا ان کے پاس گیا۔ آپ دونوں؟ ابھی یہ بات ہی ہوئی تھی، اوپر سے چندہ بھی آ گئی۔ بھابھی اور میں آئے ہوئے تھے، تب سجاول نے کہا یہاں سے گزر رہا تھا، بھابھی کو اکیلا دیکھا تو پوچھنے آ گیا۔ اوہ اچھا، چلو پھر ساتھ میں گھر چلتے ہیں، اور سجاول تم بھی ساتھ چلو، اوکے؟ سجاول کی گاڑی میں چندہ اور اشرف بیٹھ گئے اور نمرا جلدی سے محراب کے ساتھ۔ اشرف کو سجاول کا بار بار دیکھنا بالکل پسند نہیں تھا، اور اس زومانی باتیں کرنا، یہ بات اشرف بہت بار محراب کو بھی کہہ چکی تھی۔ اشرف ہال میں بیٹھی تھی، ہاتھ میں چائے کا مگ لیے، پاس سے سجاول گزرا۔ رات کو کال کروں گا، ضرور ریسیو کرنا، ضروری بات کرنی ہے۔ سارا دن بے چین رہی۔ محراب کو بتا دوں سجاول نے کال کا کہا ہے؟ نہیں بتاتی، اگر کوئی ایسی ویسی بات نہ ہوئی تو سب مجھے برا سمجھیں گے۔ اسی کشمکش میں دن گزر گیا۔ جیسے جیسے رات ہوتی جا رہی تھی اشرف کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ رات کے 12 بجنے والے تھے کہ اچانک فون بجنے لگا۔ کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ دوسری طرف سجاول تھا۔ کیسی ہو بیوٹی؟ کیا بات کرنی ہے کرو، ورنہ میں فون بند کر دوں گی۔ یہ غلطی مت کرنا، اس سے وفا کر رہی ہو جو مہینے میں ایک دن آپ کے پاس سونے آتا ہے۔ یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے، اور محراب مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ سجاول زور زور سے ہنسنے لگا۔ پیار جس سے مرد کرتا ہے، رات کو مرد کی کوشش ہوتی ہے اسی کے بستر پر سوئے۔ میں نے فون کاٹا، اس نے فوراً کر دیا۔ دیکھو اشرف، اپنی زندگی خراب مت کرو، ابھی بھی وقت ہے، میں تمہیں پوری عزت سے اپنا لوں گا۔ نہیں، میں اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی ہوں، اور مجھے پوری زندگی اس کی ایک رات کے انتظار میں گزارنی پڑے جو وہ میرے پاس آتا ہے تو میں گزار دوں گی۔
اشرف قسمت بار بار موقع نہیں دیتی۔ سجاول آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ اپنے دوست کی بیوی کو پروپوز کر رہے ہیں۔ اشرف یہ میرا شریفانہ طریقہ تھا، اگر تم نہ مانی تو میں دوسرے طریقے بھی جانتا ہوں۔ میں کل تمہارے گھر آؤں گا اور تمہارے منہ سے جواب ہاں میں سنوں گا، خبردار۔ اشرف نے فون بند کر دیا۔ ڈر کی وجہ سے پوری رات نہ سو سکی۔ اب کیا ہوگا؟ پاگل انسان پیچھے پڑ گیا۔ اگلے دن اشرف تیار ہو رہی تھی اپنی امی کے گھر جانے کے لیے۔ نمرہ اور محراب گھر پر نہیں تھے، کسی کام سے گئے ہوئے تھے۔ اچانک روم کا دروازہ کھلا، پیچھے سے آ کر اشرف کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اشرف نے پیچھے دیکھتے ہوئے سجاول کو دھکا دیا۔ سجاول نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو گرنے سے بچانے کے لیے آگے کھینچا تو اشرف سجاول کی باہوں میں آ گئی۔ اتنی دیر میں محراب سامنے کھڑا تھا۔ میری غیر موجودگی میں میرے ہی گھر میں تم سجاول کو بلاتی ہو؟ سجاول نے جلدی سے اشرف کو چھوڑ دیا۔ بدکردار عورت! نہیں محراب، میں نے کچھ نہیں کیا۔ سجاول کی گندی نظر ہے مجھ پر، بدکردار ہے وہ۔ ارے مت تو بدکردار ہی ہوتا ہے، کردار تو عورت کا حسن ہے، زیور ہے۔ کتنا پیار کرتا ہوں میں تم سے، تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا میرا؟ بس اشرف اور نہیں۔ اتنی دیر میں نمرہ بھی آ گئی، جو یہ سب دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ سجاول وہاں سے چلا گیا۔ محراب نے اشرف کی بازو سے پکڑا۔ چلو اب تمہاری یہاں کوئی جگہ نہیں، کوئی مرد اتنا بےغیرت نہیں ہوتا۔ محراب کبھی کبھی آنکھوں سے دیکھا جھوٹ ہوتا ہے، خدا کے لیے میری بات پر یقین کرو۔ بازوؤں سے کھینچ کر لے جا رہا تھا۔ گھر میں چندہ داخل ہوئی۔ یہ کیا محراب بھائی؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چندہ اندر بھاگی۔ نمرہ کیا ہوا؟ آپ کی اشرف بھابی رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہیں۔ یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ بھابی ایسی نہیں ہے۔ ہاں مجھے پتہ ہے مس چمچی، تم تو یہی کہو گی نا۔ محراب کوئی اندھا نہیں ہے، اشرف کو سجاول کی باہوں میں دیکھا ہے، ورنہ تو محراب اس بوڑھی عورت کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ آئی تھی بڑی میرے محراب کو چھیننے والی۔ کہاں چھینا اس نے؟ تمہارے پاس سوتا تھا۔ ہاں تم جانتی کیا ہو، وہ صرف میرے روم میں سوتا تھا، کبھی اس نے مجھے بیوی ہونے کا حق نہیں دیا، ورنہ اب تک میرا بچہ نہ ہو چکا ہوتا۔ چلو اچھا ہے، وقت پر گندگی صاف ہو گئی۔ نمرہ تم نے میری بہو کو نکلوا دیا۔ ساس دور سے کھڑی چیخ رہی تھی۔ اور مجھ پر الزام مت لگاؤ۔ بیٹا آ جائے تو پوچھ لینا، میں جا کر باجی کو تو خوشخبری سناؤں۔ فوراً ویڈیو کال کی بہن کو۔ باجی مبارک ہو، میرے راستے کا پتھر صاف ہو گیا۔ اچھا ہاں جی، آج میں بہت خوش ہوں۔ اتنی دیر میں محراب آ گیا۔ محراب باجی سے بات کرو۔ جی بھابی۔ محراب مجھے بہت دکھ ہوا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے تمہارے لیے ایسی عورت سلیکٹ کی تھی۔ رونے لگی۔ محراب بھی رونے لگا۔ فون نمرہ کو دے دیا اور جا کر اشرف کے روم کو ہمیشہ کے لیے لاک کر دیا۔ کیا ہوا محراب؟ میں ہوں نا، تم اس بے وفا سے وفا کرنے کے لیے اپنی نمرہ کو بھول گئے۔ محراب کی آنکھیں لال تھیں۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ میری آنکھوں میں دھول جھونکتی رہی، میری غیرت سے کھیلتی رہی۔ اشرف میری بچی، رونا بند کرو۔ ماں میں بدکردار نہیں ہوں، محراب مجھے ویسے چھوڑ دیتے تو مجھے اتنا دکھ نہیں ہوتا، پر محراب بھی مجھے بدکردار سمجھ رہے ہیں۔ اتنی دیر میں سجاول کا فون بجا۔ اب بس کچھ دن بعد تم میری اشرف چیخی، میں لعنت بھیجتی ہوں تم جیسے بدکردار انسان پر۔ اشرف ہمیں پتہ ہے ہماری بیٹی بدکردار نہیں ہے۔ ماما میاں بیوی کا رشتہ تو اعتماد پر چلتا ہے، اشرف کے بھائی نے کہا۔ اب اگر وہی باقی نہیں تو اس رشتے کو باقی رکھنے کا فائدہ؟ ہاں میں بات کروں گا محراب سے، اشرف کے بابا نے کہا۔ آپ کو کہا بھی تھا لڑکا کم عمر ہے، یہ رشتہ مت کریں۔ اشرف کے بابا۔ بیگم یہ کوئی دلیل نہیں ہے، حضرت خدیجہ بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں بڑی تھیں، بس میری بیٹی کا نصیب خراب تھا۔ کچھ دن گزر گئے۔ سجاول آیا اشرف کے ابو کے پاس۔ انکل میری وجہ سے اشرف کو چھوڑا ہے نا؟ محراب نے۔ اگر چاہتا تو اپنی بیوی پر یقین رکھتا، مگر نہیں تو میں کروں گا اشرف سے شادی، جیتے رہو۔ بیٹا تم جیسے نیک دوست اور اتنی نیک بیوی پر یقین نہیں کر سکا، اللہ پاک بہتر کرے گا۔ اشرف کے ابا کو اپنی باتوں میں پھنسا لیا سجاول نے۔ محراب اب کیا سوچ رہے ہو؟ طلاق دو، جان چھڑاؤ، اور کتنا شوق مناؤ گے؟ محراب چپ تھا، ابھی تک بھی نمرہ سے دور تھا۔ نمرہ آج میں نے سجاول کو اشرف کے ابو کے ساتھ دیکھا ہے، مطلب اشرف وہاں اس کے ساتھ خوش ہے؟
ہاں اور نہیں تو کیا، سجاول کی امی کچھ دن بعد رشتہ لے کر جانے والی ہیں۔ اچھا، تمہیں کیسے پتا؟ مجھے چندہ کی امی نے بتایا۔ نمرہ مجھے معاف کر دو، محراب نے نمرہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا۔ کوئی بات نہیں، اگر صبح کا بھولا بسرا شام کو گھر لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ میں نے آپ کو معاف کیا۔ ایک اور بات، مجھے تمہارے ساتھ چاہیے۔ مجھے تمہارا ساتھ چاہیے۔ جی میں آپ کے ساتھ ہوں۔ مجھے اشرف کو بھولنے میں کچھ وقت لگے گا، پلیز مجھے وہ وقت دے دو تاکہ جب تمہاری طرف لوٹ کر آ جاؤں تو وہ میری زندگی میں کہیں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، آپ اشرف کو جلد از جلد طلاق دے دو، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں کچھ وقت امریکہ جانا چاہتا ہوں اکیلا۔ ٹھیک ہے، چلے جائیں۔ بیٹا بہت اچھا انسان ہے سجاول، تمہیں ہر حال میں اپنانے کو تیار ہے، اس کے جذبات کی قدر کرو۔ بابا جان، میں ابھی تک محراب کے نکاح میں ہوں، میں اس گندے انسان سے شادی نہیں کر سکتی، اسی کی وجہ سے میرا گھر خراب ہوا ہے۔ بیٹی تمہارا یا اس کا کیا قصور ہے؟ بابا میرا قصور نہیں، پر اس انسان کا قصور ہے۔ اگر یہ میرے روم میں نہ آتا تو محراب اس کو نہ دیکھتا۔ بیٹی پہاڑ جیسی زندگی ہے، اکیلے نہیں گزاری جا سکتی۔ بابا محراب نے جو الزام مجھ پر لگایا ہے وہ تو حقیقت ثابت ہو جائے گا اگر میں اس سے شادی کر لوں تو۔ بیٹی جب وہ تمہیں چھوڑ دے گا تو اسے ہم اپنی صفائی کیوں ثابت کریں گے؟ سجاول اشرف کے باپ کو پوری طرح اپنی باتوں میں لپیٹ چکا تھا۔ بابا جان، جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ اچانک اشرف بے ہوش ہو گئی، سارے گھر والے پریشان ہو گئے۔ سجاول کو پتہ چلا تو وہ بھی بھاگا آیا۔ اشرف کو سب ہسپتال لے گئے۔ وہ بے ہوش تھی، سجاول ساتھ ساتھ بھاگ رہا تھا۔ سامنے سے محراب آ رہا تھا، اپنی ماں کے چیک اپ پر آیا ہوا تھا۔ سجاول کو اشرف کے ساتھ دیکھ کر بہت غصہ ہوا اور رونے لگا۔ کتنی بے وفا ہو، اچھا ہے ماری جاؤ، کیا اتنا کچا تھا ہمارا رشتہ، کانچ جیسا۔ اپنی ماں کی رپورٹس لینے لیب گیا تو وہاں اشرف کا بھائی اشرف کی رپورٹس لے رہا تھا۔ کوئی فکر کی بات نہیں ہے؟ اس کے بھائی نے پوچھا۔ نہیں، اس حالت میں سٹریس نہ دیں، مطلب اس حالت میں۔ اشرف کے بھائی نے اس لفظ پر زور دیا۔ آپ کی پیشنٹ 2 ماہ کی پریگننٹ ہے۔ محراب کے تو ہوش اڑ گئے۔ یہ کیا؟ اشرف میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، اتنی بڑی خوشی! اشرف یہ تم نے کیا کیا؟ کیا مجھ سے اتنی بڑی خوشی چھین لی؟ محراب باہر لان میں بیٹھا تھا، ہاسپٹل کی سوچوں میں گم۔ سجاول باہر آیا اور کسی کو فون پر بتا رہا تھا کہ اب کیا کروں، وہ محراب کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ میں بہت پریشان ہوں، اس کا باپ ہماری شادی کے لیے مان گیا ہے، اگر یہ بچہ اس دنیا میں آ گیا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ ہاں، وہ مسلسل کسی کی بات سن رہا تھا۔ اچھا، میں لاکھوں لگا سکتا ہوں، میری اب یہی کوشش ہوگی کہ بچہ ختم ہو جائے۔ محراب یہ بات سننے کے بعد تو جیسے پاگل ہو گیا۔ یہ ظالم انسان اشرف کے ساتھ مل کر میرے بچے کو مارے گا، اب کیا کروں؟ اٹھ کر بھاگا۔ جس روم میں اشرف تھی وہاں پہنچ گیا۔ میں اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں۔ رک جاؤ محراب، اشرف کے بابا نے کہا۔ کون سی بیوی؟ جس کو بد کردار کہہ کر میرے گھر چھوڑ گئے تھے۔ انکل، میں اپنے کیے کی معافی چاہتی ہوں۔ وہ اشرف کے بابا کے پاؤں میں گر گیا۔ اشرف جو اب کچھ ہوش میں آئی تو محراب کو دیکھ کر منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ اشرف پلیز گھر چلو۔ کون سے گھر؟ اشرف پلیز میری بات کو سمجھو، میرے بچے کی جان کو خطرہ ہے۔ اتنی دیر میں سجاول کسی لیڈی ڈاکٹر کو ساتھ لے آیا۔ آپ لوگ باہر جائیں، میں نے چیک اپ کرنا ہے۔ نہیں ڈاکٹر، میری بیوی بالکل ٹھیک ہے۔ سجاول اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ میرے بچے کو مارنا چاہتا ہے، وہ زور زور سے چیخنے لگا۔ اس شرط پر اشرف کو اپنے ساتھ گھر لے آیا کہ جیسے بچہ ہوگا میں اشرف کو طلاق دے دوں گا، تب تک یہ میرے گھر رہے گی۔ محراب، تم کیوں اس بد کردار عورت کو اٹھا کر لے آئے ہو؟ نمرہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ نمرہ ہنسنے لگی کہ کیا پتہ بچہ سجاول کا ہو۔ نمرہ اپنی حد میں رہو، منہ توڑ دوں گا تمہارا۔ محراب نے کام والی سے اشرف کا روم اوپن کروایا، صفائی کروا کر اشرف کو اس کے روم میں بٹھا دیا، خود اس کے لیے جوس بنانے چلا گیا۔ اشرف نے ایک بڑی تصویر اپنے بیڈ کے سامنے لگا دی۔ جب تک بچہ نہیں ہو جاتا تم اس روم سے باہر نہیں جا سکتی۔ خود نمرہ کے روم کی طرف چل پڑا۔ باجی، میری ساری خوشیاں برباد ہو گئی ہیں، وہ ڈائن واپس آ گئی ہے، اب تو بچہ بھی ہونے والا ہے۔ محراب صبح سے اس کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اچھا، فکر نہ کرو، جلد ہی اس کا بچہ بھی ٹکٹ
اس بچے کا بھی ٹکٹ کرواتی ہوں۔ پھر بھابھی زور زور سے ہنسنے لگی۔ آج سے اشرف کے سارے کام تم کرو گی۔ لیکن کیوں باجی؟ یہ سب کچھ محراب سن رہا تھا۔ میرے بچے کی جان کو یہاں بھی خطرہ ہے۔ اب میں کیا کروں؟ میرے خدا، ہاں ہاں چندہ کو بلاتا ہوں۔ چندہ جلدی سے میرے گھر آ جاؤ۔ خیر تو ہے نا؟ ہاں ہاں خیر ہے جی۔ محراب بھائی کیوں بلایا؟ چندہ کا ہاتھ پکڑ کر اشرف کے روم میں لے آیا۔ سرپرائز! آپ بھابھی کو لے آئے؟ اشرف کے گلے لگی۔ میں نے کہا تھا نا بھابھی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ چندہ میری بہن، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ جی بولو۔ تم کچھ ماہ تک میرے گھر رہ سکتی ہو؟ ہاں کیوں نہیں؟ اشرف کا بچہ ہونے والا ہے، تم نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ نمرا اچھی بن کر آ گئی۔ کیسی ہو اشرف؟ کچھ چاہیے ہو تو مجھے بتانا۔ شکریہ۔ چندہ رہے گی اشرف کے پاس۔ محراب نے جیسے یہ بات نمرا کو بتائی وہ اٹھ کر اپنے روم چلی گئی۔ محراب اب 2 دن سے کچھ سکون میں تھا۔ اشرف کا پورا خیال رکھتا تھا۔ چندہ کے آنے سے اب بے فکر تھا۔ 2 دن بعد چندہ کی ماں آئی، ساتھ مٹھائی بھی لے آئی۔ یہ لو سب منہ میٹھا کرو، چندہ کا رشتہ پکا ہو گیا۔ واہ چندہ، آپ نے تو بتایا ہی نہیں، اشرف نے کہا۔ چندہ امی جان مجھے بھی بتا دیں کہ کس کے ساتھ میرا رشتہ طے کر لیا۔ سب اشرف کے روم میں بیٹھے تھے۔ سجاول کے ساتھ۔ سب نے حیران ہو کر چندہ کی ماں کے منہ کی طرف دیکھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ محراب فوراً بولا اور اشرف کی طرف دیکھنے لگا۔ آنٹی بہت بہت مبارک ہو، اشرف نے کہا۔ چندہ امی جان یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو گیا، اور جو کچھ وہ کرتا رہا ہے اس پر شرمندہ بھی ہے۔ 1 ہفتے بعد اس نے واپس امریکہ چلے جانا ہے، اس لیے ساری تیاری آج ہی کرنی ہے۔ میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ کل رات کو رخصتی ہے، تم سب نے ضرور آنا ہے۔ محراب دل میں بہت خوش ہوا اور اشرف کے امپریشن دیکھ رہا تھا جو کہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ اشرف خوش کیوں ہے؟ اگر یہ سجاول سے پیار کرتی ہے تو اسے دکھی ہونا چاہیے۔ اشرف بیٹی تم ضرور آنا۔ نہیں آنٹی، اشرف نہیں آ پائیں گی۔ کیوں نہیں آنٹی؟ چندہ کی شادی ہو اور میں نہ ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ چندہ اپنی ماں کے ساتھ چلی گئی اپنے گھر۔ نمرا اپنے روم میں فون پر لگی ہوئی تھی۔ محراب اپنی ماں کے پاس گیا۔ کیسے ہو بیٹا؟ امی جان آپ کا بیٹا بہت تکلیف میں ہے۔ کیا ہوا میرا بچہ؟ امی جان ایک اضطراب ہے جو مجھے کھا رہا ہے۔ اشرف نے کیوں بے وفائی کی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اب سجاول چندہ سے شادی کر رہا ہے۔ اشرف خوش ہے اس شادی سے۔ وہ آخر کیا چاہتی ہے؟ بیٹا اشرف بہت اچھے خاندان سے ہے، ایک باکردار بچی ہے۔ تم یہاں نہیں تھے، وہ میرے ساتھ رہی ہے۔ میں جانتی ہوں اس کو، خود کو اس شک سے نکلو، وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ محراب صاحب، سجاول اور اس کی امی آئے ہیں۔ اوکے بٹھاؤ ان کو، میں آتا ہوں۔ امی جان میں بعد میں آتا ہوں۔ وہ ہال میں آ گیا تو سجاول جو اتنا ماڈرن ہوتا تھا اس کی داڑھی اتنی بڑی ہو گئی تھی، حالت خراب تھی۔ محراب مجھے معاف کر دو۔ وہ آتے ہی محراب کے قدموں میں گر گیا۔ ہاں محراب بیٹا، تم اور اشرف میرے بچے کو معاف کر دو، میں ہاتھ جوڑتی ہوں۔ محراب نے سجاول کی ماں کے ہاتھ پکڑ لیے۔ ماں جی بس کریں، اب مجھے شرمندہ مت کریں، میں نے معاف کیا۔ چائے پینے کے بعد سجاول نے کہا، میں نے اشرف سے بھی معافی مانگنی ہے۔ ہاں بیٹا، ہمیں اشرف کے روم میں لے جاؤ۔ جی آنٹی۔ اتنے میں نمرا بھی ملنے آ گئی۔ شادی کی مبارک ہو۔ بہت بہت شکریہ سجاول۔ یہ سب اشرف کے روم کی طرف چل پڑے۔ اشرف جو کہ نماز میں مصروف تھی، سلام پھیرنے کے بعد ان کی طرف دیکھا اور سجاول کو اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ کیوں آیا ہے میرے روم میں؟ بہت غصے سے اٹھی۔ میں معافی مانگنے آیا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں اپنی نئی زندگی کا آغاز نفرتوں سے نہیں کر سکتا۔ ہاتھ جوڑ دیے۔ اشرف چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ یہ میرے بیٹے کی شادی کا کارڈ ہے، تم سب نے ضرور آنا ہے۔ وہ لوگ چلے گئے۔ واہ مس اشرف، اداکاری اچھی کر لیتی ہو، محراب نے کہا۔ جب باپ کے گھر تھی ہر جگہ وہ تم لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا، اور اب یہاں انجان بننے کی ایکٹنگ۔ وہ میرے بابا جان کو اپنی میٹھی باتوں میں پھنسا چکا تھا
اور میں اس بات سے لاعلم تھی۔ جب بابا نے اس سے میری شادی کی بات مجھ سے کی تو میں بے ہوش ہو گئی اور وہ ہاسپٹل بھی ساتھ آ گیا۔ وہ میری آپ سے طلاق کروانے کے لیے بابا کو وکیلوں کے پاس لے کر جاتا رہا۔ اور تم کر لیتی اس سے شادی؟ آپ سے بھی تو کر لی تھی، بنا دیکھے بنا جانے دھوکہ بھی کھایا۔ جب آپ مجھ پر یقین نہیں کرتے تو پھر میں کیا کر سکتی ہوں؟ اور کوئی بھی بیٹی ماں باپ کی بات نہیں ٹال سکتی۔ تمہارا کیا مطلب؟ تم سجاول سے پیار نہیں کرتی؟